حضرات محترم آج اس داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی نشست کی صدارت ہمیشہ کی طرح کافی عرصے سے حضرت مظہر غزالی زماں امیر اہل سنت فخر السادات پیر طریقت حضرت قبلہ علامہ پروفیسر پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کاظمیہ ملتان شریف مرکزی امیر جماعت اہل سنت پاکستان آپ فرما رہے ہیں، میں محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ محکمہ اوقاف پنجاب کی دعوت پر آج کی نشست کی صدارت کے لیے تشریف لائے اور بارگاہ گنج بخش کی حاضری کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے آستانہ عالیہ محدث اعظم کے سجادہ نشین کے ولی عہد نبیرہ محدث اعظم پاکستان عالی مرتبت مخدوم اہل سنت حضرت صاحبزادہ محمد فیض رسول رضوی صاحب محکمہ اوقاف پنجاب کی دعوت پر آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں آپ کا بھی محکمہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے بارگاہ گنج بخش کی حاضری کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ داتا صاحب کے صدقے سے حضرت محدث اعظم کے سجادہ نشین، ان کے نور نظر، اہل سنت کی آبرو اور ان کے والد گرامی حضرت قبلہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت کے ساتھ اہل سنت کے سروں پر قائم رکھے۔ مجھے اتنا خوبصورت یہ منظر لگ رہا ہے، باقی بزرگ بیٹھے ہیں، اہل سنت کے اندر علمی محاذ پر جن شخصیات نے عقیدہ اہل سنت پر پہرا دینے کے لیے علماء کی فوج تیار کی، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ وہ دو بہت بڑے حلقے ہیں، یا اس فوج کی سربراہی کرتے ہوئے غزالی زماں نظر آتے ہیں یا محدث اعظم پاکستان نظر آتے ہیں۔ آج بھی ہم ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے کہ ان کے نام لینے سے ہی میرے آقا کے عشق کی خوشبو کی مہک آنے لگتی ہے۔ میں غزالی زماں کے آستانے کو بھی سلام کرتا ہوں، حضرت محدث اعظم کے آستانے کو بھی سلام کرتا ہوں۔ یہ وہ شخصیات تھی کہ جنہوں نے یہاں پر اس قافلے کی قیادت کی، پھر ان کی قیادت میں بہت سارے اور حلقے بھی ہوئے جنہوں نے دین متین کی خدمت کی، اور آج جب یہ دونوں یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس بات کا ہمیں حوصلہ ہے، ہماری فکر اور ہمارے عقیدے پر غزالی زماں کا بھی سایہ ہے، حضرت محدث اعظم کا بھی سایہ ہے۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب عرض کرنے لگا ہوں، یہ حضور غزالی زماں کے نور نظر ہیں اور ہر مقام پر اپنے حکمت بھرے انداز میں اہل سنت کی نمائندگی اللہ نے غزالی زماں کی نسبت کا صدقہ انہیں وہ کچھ عطا کر دیا کہ انہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کی عزتوں کے سارے حوالے غزالی زماں کے نام نامی سے ہیں، اور اللہ نے ان پر کرم کیا کہ یہ حضور غزالی زماں کی فکر اور غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان مبارک کی آبرو کا خیال کرتے ہوئے طوفان کیسے ہی کیوں نہ ہوں، یہ بات کرنا بھی جانتے ہیں، سمجھانا بھی جانتے ہیں، اور یہ ساری برکت یہ ہے کہ جو بندہ گود ولایت میں پلا ہو اور گود غزالی زماں میں جس نے پرورش پائی ہو، جن کے پاس بیٹھنے والے عالم بن جاتے ہیں، یہ تو ان کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں مفکر ملت، جگر گوشہ غزالی زماں
حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان حضور غزالی زمان حضرت صاحبزادہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس جانشین حضور غزالی زماں حضرت صاحبزادہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ اور اس پروقار محفل کے مہمان خصوصی حضرت قبلہ صاحبزادہ فیض رسول صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور ماشاءاللہ اسٹیج پر کہکشاں کا سماں ہے حضرت قبلہ صاحبزادہ سید محفوظ الحق شاہ صاحب جلوہ فگن ہیں، اور ابھی دو خاندانوں کا ذکر کیا مولانا اقبال چشتی صاحب نے، اور حالانکہ انہوں نے ابھی فقیہ اعظم کے نواسے کو بھی دعوت خطاب دی تھی، وہ بھی تشریف فرما ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پر اہل سنت کی گویا یوں کہیے کہ تاریخ کے جو روشن چہرے ہیں ان کی نمائندگی بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ رب کائنات حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے، اور یہاں جو بھی آئے ہیں جھولیاں بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آج کی اس محفل میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے، اور یہ عنوان ایسا ہے کہ جس پر اگر بولنا شروع کرے آدمی تو سمجھ نہیں آتا کہ آدمی ختم کہاں کرے، لیکن یہ اتنے مقررین، اتنے خطباء، اتنے واعظین اور وہ شعلہ بیان حضرات، میں تو بہت دھیمے لہجے میں بولنے کا عادی ہوں، اور پتہ نہیں یہ بات کس حد تک مناسب ہے کہ اس گھن گھرج میں وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز سنائی دے گی نہیں دے گی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ رب کائنات نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بنی نوع آدم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، صرف کتابیں نازل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، ورنہ ہو سکتا تھا قرآن مجید ہمیں تکیے کے نیچے مل جاتا، ہم اس کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے اور سیدھے سچے راستے پر چلتے اور رب کائنات کی نعمتوں اور رحمتوں سے بہرہ مند ہوتے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر کوئی کافر غیر مسلم کلمہ گو ہو جائے، نہ مسلمان ہو جائے، اور آپ اسے کہیں کہ بھئی نماز پڑھو، اور آپ سے پوچھے کہ یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو کیا آپ اسے محض زبانی کلامی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا سکیں گے؟ نہیں، آپ کو نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی، تبھی وہ صحیح طور پر نماز پڑھنے کے قابل ہوگا۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ اللہ کی تعلیمات کو مجسم کر کے دکھاتے ہیں تاکہ مخلوق خدا کے لیے راستہ کھلے، وہ منزل مراد تک پہنچ سکیں۔ وہ عملی نمونہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور میں اس بات کو ایک اور انداز، ایک اور زاویے سے بھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مشین خریدنے کے لیے جائیں مارکیٹ میں، کوئی سادہ مشین ہو جیسے جوسر بلینڈر ہے، تو وہ دکاندار جو ہے وہ چلا کے دکھا دیتا ہے، یہ اس بٹن سے یہ چلے گی، یہ آن کا ہے، یہ آف کا ہے، اس سے سپیڈ کم زیادہ ہوتی ہے، وہیں چلا کے دکھا دے گا، آپ اسے لے آئیں گے، استعمال کرتے رہیں گے۔ بعض اوقات مشین ذرا پیچیدہ ہوتی ہے، اس میں بہت سے فنکشنز ہوتے ہیں، مثلا آج کل ماشاءاللہ جو سمارٹ فون ہے، ہمارے بچوں نے جو شاید اس پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن ہمیں تو کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتی اس کی۔
اب اگر دکاندار سے وہ لینے کے لیے ہم جائیں اور کہیں کہ ذرا بتاؤ اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں، اس میں ہم کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں، تو وہ تو صبح سے شام تک لیکچر دیتا رہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ کمپنی نے اس کے ساتھ یہ بک لیٹ چھاپی ہے، یہ کتابچہ ہے، اس کے اندر سب طریقے موجود ہیں، اس کے کیا کیا فنکشن ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اور کس طرح آپ اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، یہ لے جائیے، اس کو پڑھیے، اور پھر کچھ دوسرے لوگوں سے رہنمائی حاصل کریں گے، آپ کو یہ استعمال کرنا آ جائے گا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت قیمتی مشین ہے اور کروڑوں کی ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہے. اب اس کے لیے وہ مشین بنانے والی کمپنی کہتی ہے کہ اگر یہ استعمال کرنے والے نے کوئی غلطی کی، کوتاہی کی، اور یہ مشین جو ہے اگر جل گئی تو چلو خریدنے والے کا جو نقصان ہوگا سو ہوگا، ہمارا تو بٹھا بیٹھ جائے گا، آئندہ ہماری مشین بکے گی نہیں. لوگ کہیں گے جی اس کمپنی کی مشین تو فوراً جل جاتی ہے، یہ کروڑوں کا نقصان کون برداشت کرے. تو وہ ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ایک کتابچہ تو چھاپتے ہیں، اس کے اندر وہ طریقہ لکھا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی کمپنی کا ایک بندہ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ جا کے مشین اپنی نگرانی میں انسٹال کرواؤ، لگواؤ، اپنے سامنے اس کے سارے کنیکشنز وغیرہ دیکھنا، ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، وولٹیج پورے آ رہے ہیں، بجلی کا کنیکشن صحیح ہے، جہاں پر اس کو رکھنا ہے وہاں پر کوئی وائبریشن تو نہیں ہے، ہلتی تو نہیں ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. اپنے سامنے مشین لگوا کے، چلوا کے، تجربہ کرا کے دکھا کے آؤ، تاکہ نہ ہمارا نقصان ہو نہ کسٹمر کا نقصان ہو. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی قصوں کہانیوں کی بات نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی کی بات ہے. انسان بھی بڑی قیمتی مشین ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ رب کائنات کی کاریگری کا نمونہ ہے، اس کی صنعت کا شاہکار ہے. تو اس کی قدر و منزلت اور اس کی قیمت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تو ہمیں تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں میں جا کر زندگی گزار کے، تجربہ کرا کے، دکھا کے آ کے ایک انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. اب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اگر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اس مشین سے ہم صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر پتہ چلے گا یہ مشین ہمیں جنت تک لے جاتی ہے، یہ مشین ہمیں قرب الہی سے سرفراز کر سکتی ہے، یہ مشین ہمیں نجات کا راستہ دکھاتی ہے. لیکن اگر ہم نے اس پر توجہ نہ کی تو پھر ہم اس مشین کی برکتوں سے بھی محروم رہیں گے اور اس کو نقصان بھی پہنچا بیٹھیں گے. جیسے میں ایک اور اسی انداز سے ایک مثال دے کے اور ایک آدھ نصیحت کر کے بات ختم کروں. مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر ظاہر محفل ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ظہر کی نماز عصر سے ملا دیں، یہاں پر تو اسی دائرے میں رہنا پڑے گا. حضرات مکرم، اگر آپ نے گاڑی خریدی، اب آپ کو پہلی بار گاڑی خریدی، تیل ڈلوانے کے لیے پیٹرول اسٹیشن پہ پہنچے، بے احتیاطی کر لی، ذرا تھوڑی سی بے توجہی ہو گئی، آپ نے وہ گاڑی چلتی تھی پیٹرول سے، آپ نے کھڑی کر دی ڈیزل کے پمپ کے سامنے. اتفاق سے وہاں جو تیل ڈالنے والا بندہ تھا وہ بھی اسی دن نوکری پہ آیا تھا، اس کو بھی زیادہ تجربہ نہیں تھا، اس نے بھی جناب گاڑی میں ڈیزل ڈال دیا. بٹھا بیٹھ جائے گا، گاڑی خراب ہو جائے گی. تو اگر کوئی مشین ہو ہمارے پاس تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا. یہ بجلی سے چلے گی یا بیٹری سے چلے گی، یہ ڈیزل سے چلے گی یا پیٹرول سے چلے گی. یہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو پھر ہم صحیح طور پر اس کو چلا بھی سکیں گے، اس سے فائدہ اٹھا بھی سکیں گے. تو اس مشین کے بارے میں، یہ جو انسان کا جسم ہے، یہ جو رب کائنات نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو، اس کے اندر حلال چیز ڈالنی ہے، حرام نہیں ڈالنی. اس میں پاک چیزیں ڈالنی ہے، ناپاک نہیں ڈالنی. اس میں پانی ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا. دودھ اور شربت کو ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنی. اور اگر تم نے یہ توجہ نہ کی، یہ خیال نہ کیا تو مشین خراب ہو جائے گی، اور مشین خراب ہو جائے گی تو پھر فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا. پھر یہ جنت کی بجائے جہنم میں پہنچا دے گی. پھر یہ رب کی بارگاہ میں لے جانے کی بجائے تمہیں بتوں کے سامنے جھکا دے گی.
تو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے وہ عملی نمونہ ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، بے شک سیرت کے جلسوں کے اندر کہا جاتا ہے اور ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے تھے. میرے آقا کریم جو کی روٹی پہ گزارا فرماتے تھے، اور اگر کبھی وہ بھی میسر نہ ہوتی تھی تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ دیا کرتے تھے. میرے آقا کریم ہر ایک سے عجز و انکسار سے پیش آتے تھے، اپنے بدترین دشمنوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں. اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنی نالین پاک کی خود مرمت فرما لیا کرتے تھے. لیکن میں عرض کروں گا، محض یہ بات بیان کرنے سے سیرت بیان نہیں ہوتی. بھئی اگر کوئی فقیر ہے، بھکاری ہے اور عاجزی سے پیش آ رہا ہے تو کیا کوئی کہے گا دیکھو کتنا عظیم آدمی ہے، کتنی عاجزی کر رہا ہے؟ عاجزی میں بڑائی تو ہے، لیکن فقیروں اور بھکاریوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے. وہ اگر عاجزی نہیں کریں گے تو اسے بھیک کون دے گا؟ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے، ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے، ہم جیسے فقیروں کو کوئی دے بھی تو کیا دے؟ اگر سینہ تان کے گردن اکڑا کے تیوریاں چڑھا کے جاؤ گے تو کوئی بھیک نہیں دے گا. بھیک لینے کے لیے عاجزی برتنی پڑتی ہے، انکسار کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر وہ ممبئی اور کلکتہ میں اگر ملینز آف پیپل، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، ان کی عظمت کے گن کوئی نہیں گاتا. کتنے عظیم لوگ ہیں دیکھو، زمین پر سو رہے ہیں، فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں. پتہ چلا کہ زمین پر سونے میں عظمت نہیں ہے. عظمت اس وقت ہوگی کہ جب راحت و آرام کا ہر سامان میسر ہو، زمین پر لیٹنا سونا مجبوری نہ ہو. لیکن مخلوق خدا کی حالت زار کو یاد کر کے، یہ سوچ کے کہ اللہ کے بندے کس تکلیف میں وقت گزارتے ہیں، پھر آدمی راحت و آرام کو ترک کر دے تو اس میں عظمت ہے. ایک موچی ہے دن رات جوتیاں سیتا ہے، کوئی اس کی عظمت کا ذکر نہیں کرتا. عظمت اس وقت ہوگی جب جوتا سینا مجبوری نہ ہو، کوئی صاحب حیثیت ہو، صاحب ثروت ہو، محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور یہ درس دینے کے لیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی اپنی جوتی کو خود مرمت کر لے تو اس میں عظمت ہے. تو میرے آقا کریم کی سیرت بیان کرنے سے پہلے سرکار کی عظمت بیان کرو. پہلے یہ بتاؤ کہ وہ ہستی جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، کیا وہ محض اشارے سے نالین پاک کو مرمت نہیں فرما سکتے تھے؟ لیکن اگر خود بیٹھے نالین پاک کی مرمت فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے سبق ہوگا نا، کوئی درس ہوگا. لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر کہیں محفل میں ہمیں جانا پڑے اور کوئی ہمارا جوتا سنبھالنے والا نہ ہو تو ہم شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں جی کوئی جوتا اٹھانے والا نہیں، اور ان کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں جو نالین پاک کو خود مرمت فرما لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں صرف کہنے کی نہیں، یہ عمل کرنے کی ہے. اور میرے آقا کریم نے یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ ہماری تربیت کے لیے. ورنہ وہ اگر چاہتے تو دنیا جہان کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں ہوتے، لیکن فقر و فاقہ کشی کی زندگی اختیار فرمائی. اگر چاہتے تو ان کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جاتا، لیکن دشمنوں سے زخم کھا کے اور دکھ اٹھا کے پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی. اگر وہ چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن پھر بھی اپنی شہزادی کو پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرمایا، ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے. لیکن ہم اگر اس سے سبق نہ سیکھیں، محض کر و فر تم تراک شان و شوکت، اگر ہم شیخ طریقت ہیں تو تب بھی یہ سمجھیں کہ بڑی گاڑی میں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ گاڑیوں کا قافلہ لے کے چلیں گے تب ہماری کوئی شان و شوکت ہوگی. ہم ذکر تو ان ہستیوں کا کرتے ہیں کہ جنہوں نے چٹائی پہ بیٹھ کر دین کی خدمت کی، ان کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں نا. میں یہاں پہ آیا ہوں تو میرا تعارف کس حوالے سے ہوا ہے کہ غزالی زما کا بیٹا ہے. ان کے پاس لینڈ کروزر نہیں تھی، ان کے پاس وہ کر و فر تم تراک کا ساز و سامان نہیں تھا. انہوں نے جس سادگی سے زندگی گزاری وہ ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے الحمدللہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنایا. معاف کیجئے، میں تو اس وقت میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا تھا، صرف ایک نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کل لوگ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ جو بدکار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مولا ان کو تو بڑا نوازا ہے تو نے، اور ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے، تجھ سے لو لگانے والے، تیری بندگی کا اقرار کرنے والے، تجھ سے پینگے بڑھانے والے، مولا ہم سسختی اور ترستی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں. لوگ شکایتیں کرتے ہیں.
یہاں داتا صاحب کی بارگاہ میں بھی آ کر نہ جانے کس کس انداز سے بات کرتے ہوں گے. دیکھیے آپ کو پتہ ہے ہمیں رب کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب دینا ہے. مال دولت ملی اس کا حساب دینا، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا، کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا بھی حساب دینا ہے کہ اپنی طاقت کو، اختیار کو، اقتدار کو کس طرح استعمال کیا تھا. اور اگر اولاد ملی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کی تھی، ایک پکا سچا اچھا مسلمان بنایا تھا، رزق حلال پہ پالا تھا، ہر چیز کا حساب دینا ہے. اب ذرا سوچئے، آپ میں سے اگر 2 افراد کو میں زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں اور دوسرے کو 10 لاکھ دوں، اور ہفتے 2 ہفتے کے بعد دونوں کو بلاؤں اور پوچھوں کہ ہاں بھائی تمہیں 100 دیے تھے، بتاؤ تم نے کہاں خرچ کیے، تمہیں 10 لاکھ دیے تھے تم نے کہاں لگائے، کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 100 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں. کیا پتا ہم میں سے اسی مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہو، پریشان ہو، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ یہ میرا بندہ غربت کے ہاتھوں پریشان تو ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا، اس کی عاقبت بگڑ جائے گی. کیا پتا ہم میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے لیے غربت بھی در حقیقت اللہ کی رحمت ہو، تو اگر ہم اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیں تو یارو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب